بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ قرآن پر ایمان کیسے؟ حسب سابق قرآن کے بارے میں پہلے ہم ان کی آراء جانتے ہیں جو پہلے سے قرآن پر کچھ تحقیقات کر چکے ہیں، پھر قرآن میں جھانک کر اس کا جائزہ لیں گے۔ قرآن کی تعریفیں کرنے والوں کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ صرف نام لے کر ہی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہر ایک پر تبصرہ کرنا مشکل ہے، ہر ایک سے اقتباس کرنا مشکل ہے۔ ایک آدھ اقتباس نقل کروں گا، ایک آدھ۔ چلیے صاحب، ہم لسٹ میں جتنے نام میں آپ کو دیتا ہوں آپ نوٹ کرتے جائیے۔ موسیو گاسٹن گار، فرانس، نمبر 2۔ یعنی ایکم دی بولف، جرمن۔ پروفیسر ہربرٹ، برٹش۔ چیمبر انسائکلوپیڈیا، اس میں بڑی ڈیٹیل موجود ہے، یہ آپ نکال کر دیکھیں۔ ڈاکٹر گستاو لی بان، فرانس۔ ولیم میور، امریکی۔ امانویل ڈی اسرائیل۔ مسز سروجن نائیڈو، برٹش۔ ڈاکٹر رام داس، ہندو۔ پروفیسر رینالڈ اے نکلسن، کیمبرج یونیورسٹی۔ سر فیروز شامتا، پارسی، اور بے شمار محققین۔ ان سب کا متفقہ کہنا ہے کہ قرآن محفوظ ترین، بلند ترین، غیر متنازع عظیم کتاب ہے۔ یہ متفقہ ہے سب کا۔ سر دست میں ایک بیان اقتباس کر کے نقل کرتا ہوں۔ پادری والرمین ڈی پٹسن برگ کے چرچ میں یہ اپنی اسپیچ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں امن عالم کا صحیح راستہ، یہ ان کا عنوان ہے اس کے خطاب۔ کہتے ہیں کہ مسلمین کا جو دین قرآن دیتا ہے اور اس کا نام ہے اسلام۔ جو شخص اس اسلام کی پیروی کرتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ صلح کرتا ہے اور اللہ کی خلقت میں امن قائم رکھتا ہے، یعنی مسلم وہ شخص جو اللہ کے ساتھ صلح کرتا ہے اور اللہ کی خلقت میں امن قائم رکھتا ہے۔ مسلم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، یعنی تم امن و عافیت میں رہو۔ اسلامک ریویو، دسمبر 1916، صفحہ نمبر 574۔ ایک انگریز لیڈی اٹک ایچ کار اپنی کتاب میں درج کرتی ہیں کہ قرآن دیگر کتب سماویہ سے فوقیت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا دائمی اور ابدی کلام ہے، اور اب اس دنیا کے لیے کسی ایسی صداقت کی ضرورت نہیں جو اس کے بعد نازل ہونے خیال کی جائے۔ یہ اللہ کا آخری کلام الہام ہے جو کل بنی نوع انسانی کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسانی زبان کا اصل ذریعہ عربی زبان ہے، اور چونکہ اس زبان کا ہر ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اس لیے خود اس کے الفاظ نہایت پاکیزہ و متبرک ہیں، اور اس کے الفاظ محفوظ ترین ہیں۔ یہ میں نے بڑا شارٹ یعنی جو ہے اقتباس کیا ہے، ورنہ بڑی طویل انہوں نے جو ہے وہ اس کی تمہید وہ باندھی ہے۔ یہ ہے جناب ان کی اپنی کتاب ہے دا اسلام، پیج نمبر 61۔ اس کے علاوہ اور بہت میں نے اپنے سابقہ مضامین میں بے شمار حوالے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہوتی خارجی شہادت ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ یہ اگر 100 اور بھی مل جائے تو حجت نہیں ہے بھائی، یہ خارجی شہادت ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ یہ صرف تائید میں ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ ان کی گواہی پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ ایمان تو قرآن پڑھ کر اس کے ثبوت اور دلائل کو جانچ کر ہی لایا جائے گا۔ ایمان کہلاتا ہی وہی ہے کہ جو دلائل کی بنیاد پر ہو، ثبوتوں کی بنیاد پر ہو۔ اس طرح کے لوگوں کی خارجی گواہیاں ہمیں صرف موٹیویٹ کرتی ہیں اس طرف کہ اس میں تحقیق کی جائے۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کھولتے ہیں تو اس میں دا اوپننگ چیپٹر، سورہ فاتحہ ملتی ہے۔ اس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام عالم کل کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے تمام ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمیں ملتا ہے شروع میں۔ سابقہ تحقیق کے دور میں جب ہم اللہ تک پہنچے تھے، اس کائنات میں جھانک کر تحقیق کر کے تو اسی نتیجے تک پہنچے تھے کہ اس عظیم کارگاہ کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جو اس کو بڑی حسن و خوبی سے چلا رہا ہے۔ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق رہنمائی خارج سے مل رہی ہے، اس کو کمک بھی مل رہی ہے اور رہنمائی بھی مل رہی ہے۔ ہم اپنی تحقیق پہ یہاں تک پہنچے تھے، یہیں سے ہم اللہ تک پہنچے تھے۔ قرآن ہماری اس تحقیق کی تائید کرتے ہوئے ہمیں وہی حقیقت بتا رہا ہے۔ اسی بنا پر تو ہم نے اس ہستی سے رہنمائی طلب کی تھی، گویا کہ ہمارے دل کی آواز بن رہا ہے قرآن۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے طلبگار تو یہ ڈیمانڈ کر کہ اے رب کائنات ہمیں رہنمائی تجھ سے چاہیے۔ یہی تو ہم بھی چاہ رہے تھے، یہیں تک تو ہماری تحقیق پہنچی تھی کہ اگر
ہمیں کہیں سے مل سکتی رہنمائی مل سکتی تو وہ ایک ہی جگہ ہے کہ درست رہنمائی ملے گی تو اسی روٹ سے ملے گی. یہ قرآن تو ہمارے دل کے تاروں کو چھوتا جا رہا ہے. یہاں ہم درس ختم کرتے ہیں، اگلے چیپٹر سے پھر آگے لیں گے کہ پھر ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے قرآن، یہ اگلے چیپٹر میں. والسلام.